بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ اور قاسم دونوں بھائی شام کا کھانا کھانے کے بعد اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ نے اپنے چچا زاد بھائی قاسم سے کہا، میرے امزاد، کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ مجھے احمد شاہ ابدالی کے حالات تفصیل کے ساتھ سنائیں کہ یہ اب تک کہاں رہا، کہاں پیدا ہوا، کیسے حکمران بنا اور اب تک اس نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیے؟ اس پر قاسم بولا، عبداللہ میرے بھائی، میں یہ سب کچھ تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اس کے بعد قاسم ذرا سنبھل کر بیٹھا۔ عبداللہ میرے بھائی سن، احمد شاہ درانی کا اصل نام احمد خان ہے۔ اس کا تعلق سدوزئی قبیلے سے ہے۔ اس کا باپ زمان خان سدوزئی قبیلے کا سردار تھا۔ احمد شاہ ملتان میں پیدا ہوا۔ اس وقت زمان خان ہرات کا گورنر تھا، جبکہ اس کی ماں نے ملتان میں قیام کر رکھا تھا۔ احمد شاہ کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی اس کا باپ فوت ہو گیا۔ اس خاندان کے لیے یہ زمانہ سازگار نہیں تھا۔ احمد شاہ کی ماں زرغونہ علی کوزئی تھی اور یہ اپنے نومولود بیٹے کی سلامتی کے بارے میں اپنے شوہر کی وفات کے بعد بے حد فکرمند رہنے لگی تھی۔ چنانچہ شوہر کی وفات کے بعد یہ ملتان سے ہرات آئی اور ہرات کے نئے گورنر اسماعیل کی پناہ حاصل کر لی اور اپنی بیٹی یعنی احمد شاہ کی بہن کی شادی ہرات کی گورنر اسماعیل سے کر دی تھی۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان دنوں افغانستان کے اکثر حصے اور ایران پر نادر شاہ کی حکومت تھی۔ نادر شاہ کے دور حکومت میں احمد شاہ کا قبیلہ ابدال نادر شاہ کا اعلی کار بنا ہوا تھا اور نادر شاہ کی ملک گیری اور توسیع مملکت کی ہوس میں ابدالیوں نے خوب جوش و خروش اور وفاداری کے ساتھ بڑا ہی سرگرم حصہ لیا تھا۔ رفتہ رفتہ نادر شاہ ابدالیوں کی اس وفاداری اور جان نثاری سے متاثر ہوتا رہا اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ نادر شاہ ابدالیوں کی وفاداریوں کی قدر کرتے ہوئے انہیں اپنی حکومت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھنے لگا۔ پھر ایک مہم کے دوران جب نادر شاہ نے داغستان پر حملہ کیا تو اس حملے میں سب سے بڑھ کر ابدالیوں نے ہی جوش و خروش اور سرگرمی کا اظہار کیا اور ان کی اس کارگزاری کو دیکھتے ہوئے نادر شاہ بے حد خوش ہوا اور اب وہ پہلے سے کہیں بڑھ کر ابدالیوں کی قدر اور عزت کرنے لگا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ابدالی سردار حرکت میں آئے۔ وہ نادر شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سے استدعا کی کہ سدوزئی قبیلے یعنی ابدالیوں کو ان کا وطن افغانستان واپس کر دیا جائے، اس لیے کہ افغانستان کی سرزمین ان کے لیے وجیع جذب و کشش ہے۔ انہوں نے نادر شاہ سے یہ بھی التجا کی کہ وہ تمام ابدالی جنہیں ماضی میں غلزئی قبائل نے حملہ آور ہو کر جلا وطنی اختیار کر کے خراسان بھاگ جانے پر مجبور کیا تھا، انہیں اجازت دی جائے کہ اب وہ واپس وطن آ کر اپنے اپنے گھروں میں آباد ہو جائیں۔ ابدالی سرداروں نے نادر شاہ سے یہ بھی کہا کہ قندھار پر اس وقت غلزئی قبیلے کا اقتدار ہے، لہٰذا قندھار ان سے لے کر سدوزئی یعنی ابدالی قبیلے کے حوالے کر دیا جائے۔ نادر شاہ نے ابدالی سرداروں کی ساری باتوں کو تسلیم کر لیا۔ اس نے اجازت دے دی کہ خراسان کی طرف بھاگ جانے والے ابدالی واپس آ کر افغانستان میں آباد ہو جائیں اور یہ کہ وہ افغانستان کو ابدالیوں کے حوالے کر دے گا۔ نیز نادر شاہ نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ قندھار کے حکمران میر حسین غلزئی پر حملہ آور ہوگا اور قندھار کو ابدالیوں کے لیے فتح کرے گا۔ داغستان کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد نادر شاہ نے قندھار شہر کا محاصرہ کر لیا۔ قندھار شہر کے غلزئی حکمران نے دیکھا کہ کسی طرح بھی نادر شاہ سے گلو خلاصی نہیں ہوتی تو اس نے نادر شاہ سے صلح کر لی اور اس طرح قندھار پر نادر شاہ کا قبضہ ہو گیا۔ اپنے وعدے کے مطابق قندھار شہر نادر شاہ نے ابدالیوں کے حوالے کر دیا۔ قندھار شہر کے بعد ابدالیوں ہی کے کہنے پر نادر شاہ نے ہرات شہر کی طرف پیش قدمی کی۔ ہرات شہر کو ابدالیوں کا قلعہ سدوزئی اپنا شہر تسلیم کرتا تھا۔ احمد شاہ کا تعلق بھی سدوزئی قبیلے سے ہے، لہٰذا ابدالیوں کے کہنے کے مطابق نادر شاہ ہرات پر حملہ آور ہوا۔ ہرات کو بھی اس نے فتح کیا اور اس شہر کو بھی اس نے ابدالیوں کے ہی حوالے کر دیا تھا۔ ہرات کی اور قندھار کی مہم کے دوران ایران کا حکمران نادر شاہ احمد شاہ سے بے حد متاثر ہوا اور احمد شاہ کو ایران کے حکمران نادر شاہ نے اپنے محافظ دستے کا کماندار مقرر کر دیا۔ نادر شاہ کے لشکر میں اس وقت تقریباً 4000 کے قریب ابدالی جنگجو شامل تھے۔ احمد شاہ ابدالی جب نادر شاہ کے محافظ دستے کا کماندار بنا تو یہ 4000 ابدالی پوری جان نثاری اور خلوص کے ساتھ احمد شاہ کے ساتھ ہو لیے تھے۔ پھر کچھ ہی عرصہ بعد یوں ہوا کہ نادر شاہ اصفہان سے سفر کرتا ہوا کرمان آیا۔ کرمان میں اس نے پڑاؤ کیا، پھر وہ مشہد آیا، یہاں اس نے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ یہاں پڑاؤ کے دوران اس کے چند ساتھی سرداروں نے مل کر نادر شاہ کے خلاف سازش کی اور نادر شاہ کو قتل کر دیا۔ احمد شاہ کو پہلے تو یقین نہ آیا کہ نادر شاہ کو واقعی اس کے سازشی سرداروں نے اندر ہی اندر کام کرتے ہوئے اسے قتل کر دیا ہے۔ تاہم احمد شاہ کی ابدالیوں پر مشتمل 4000 کی فوج اس کے ساتھ بالکل چوکس تھی۔ یہ لوگ ہر طرح سے مسلح تھے اور ہنگامی صورتحال کا مقابلہ کرنے کی سخت رکھتے تھے۔
जिस रात ईरान के साजिशी सरदारों ने नादिर शाह को कत्ल किया तो उसी सुबह अहमद शाह अपने कबीले के सिपाहियों का एक रेला लेकर नादिर शाह के खेमे की तरफ पहुंचा ताकि अपने मरने वाले आका की लाश को देख सके और अगर हो सके तो उसके बेरहमाना और सफाकाना कत्ल का इंतकाम ले सके। दूसरी तरफ ईरानी अपनी धुन में लगे हुए थे। वो नादिर शाह के कत्ल पर खुशियां मना रहे थे, इसलिए कि नादिर शाह ने अपने दौरे हुकूमत में मजालम की इंतहा कर रखी थी। उन खुशियां मनाने वाले ईरानियों ने जब अहमद शाह को अपने लश्कर के साथ आता देखा तो उन्होंने अहमद शाह पर हमला कर दिया, लेकिन अहमद शाह अब्दाली ईरानियों की सफ़ों को चीरता हुआ आगे बढ़ा और मरने वाले बादशाह नादिर शाह के खेमे में पहुंच गया। फिर ऐसा हुआ कि अहमद शाह ने नादिर शाह की उंगली से शाही अंगूष्ठरी उतार ली। नीज उसने उस कोहिनूर हीरे पर भी कब्जा कर लिया था जो नादिर शाह ने हिंदुस्तान से हासिल किया था। इसके अलावा अहमद शाह ने अपने आका की तमाम दूसरी कीमती अशिया भी अपने कब्जे में कर ली थी। नादिर शाह की वफात की वजह से अफगानिस्तान की तारीख का एक नया बाब शुरू हुआ था। इस तमाशे का सबसे बड़ा और मुमताज किरदार अहमद शाह अब्दाली था, जिसे बजा तौर पर अफगानिस्तान का मेमार और बानी कहा जा सकता है। वो पहला शख्स था जिसने पहली मर्तबा अफगानिस्तान का जुदागाना सियासी वजूद कायम किया। उसी ने अपनी कौम को गुलामी और पस्ती से निकाला और आज़ादी के तख्त पर ला बिठाया। नादिर शाह की वफात के वक्त अफगान हर तरफ से ईरानियों की हिसार में थे। ईरानियों का बर्ताव उनके साथ इंतहाई बुरा था। जिस वक्त अहमद शाह अपने साथियों के साथ नादिर शाह के खेमे में दाखिल हुआ तो ईरानियों ने ताबड़तोड़ हमले किए कि किसी तरह अफगानों को शाही खेमे में दाखिल न होने दिया जाए, लेकिन अहमद शाह अपने साथियों के साथ ऐसा करने में कामयाब हो गया था। अब अब्दाली जरूरत महसूस करने लगे थे कि जल्द अज जल्द अपना कोई सरदार मुंतखब कर लें। ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए इस जरूरत को शिद्दत के साथ महसूस किया जाने लगा और फिर नादिर शाह की वफात के बाद ईरानियों के खिलाफ एक मुत्तहिदा महाज कायम करने के साथ साथ अपनी जान की सलामती के लिए अब्दाली और गिरजी कबाइल दोनों मुत्तहिद हो गए थे। सरदारों ने मिलकर दोनों की दूरी को खत्म करते हुए उन्हें यकजा कर दिया और एक जिस्म वाहिद की तरह ईरानियों के खिलाफ काम करने के लिए मुत्तहिद हो गए थे। अब्दाली और गिलजई दोनों उस वक्त चूंकि गैर के मुल्क में थे, वहाँ उनका कोई दोस्त नहीं था। इन हालात को पेश नजर रखकर उन्होंने अपना एक जरगा मुनक्कद किया जिसमें कबीले के तमाम सरदार शरीक हुए। मकसद ये था कि सब लोग मिलकर अपना एक कायद और रहनुमा मुंतखब कर लें। सारे सरदारों ने बहस और गुफ्तगू का आगाज करते हुए इस बात को तस्लीम किया कि गैरों की सरजमीन से निकलकर अपनी सरजमीनों को जाने के दूर दराज का सफर तय करने के लिए अपना कोई ऐसा सरदार मुकर्रर किया जाए जो आने वाले दौर में उनकी सही रहनुमाई कर सके, और वो सरदार भी ऐसा हो जिसकी सब कबायली बेचूं चुरा फरमान बरदारी करें। इस सिलसिले में जब बहस तमहीज हुई तो कोई भी किसी नाम पर मुत्तफिक न हो सका। उस जरगे में किसी एक को सरदार मुंतखब कर लेना कोई आसान काम न था। हर कबीला आरजुमंद था कि उसका उम्मीदवार इस मनसब पर फायज हो। हर कबीला बज़िद था कि सरदारी का एजाज उसी को हासिल हो। इस कशमकश में पूरे 8 दिन गुजर गए और मुसलसल 8 रोज तक जरगे के इज्तिमाअत मुनक्किद होते रहे। 9वें दिन जरगे के कुछ लोग मोहम्मद ज़ई कबीले के सरदार जमाल खान को अपना सरदार मुंतखब करने पर रजामंद हुए। अहमद शाह अब्दाली का ताल्लुक सदोज़ई अब्दाली कबीले से था। ये कबीला नस्ब और ख़ानदान के एतबार से उन सब कबाइल में बाला और बरतर ख्याल किया जाता था। अहमद शाह अब्दाली ने भी जरगे की तमाम कार्रवाई और नशिस्तों में शिरकत की और पूरे ज़ब्त तहम्मुल, सुकून और इत्मीनान के साथ गुफ्तगू, तकरार और झगड़ा करने वालों की बातें सुनता रहा। ऐन उस वक़्त जबकि सरदार के चुनाव के लिए सलाह मशवरे अपने जोरों पर थे और कबीले के सरदार किसी एक को अपना रहनुमा मुंतखब करने पर मुत्तहिद नहीं हो रहे थे। इस मौका पर अंदेशा था कि सरदार अपनी अपनी बात मनवाने के लिए तलवारें बेनियाम कर लेंगे और एक दूसरे से दस्तो गिरेबान हो जाएंगे। लेकिन इस मौका पर शायद कुदरत ने अफगान सरदारों की रहनुमाई की और दरवेश साबर उनके अंदर नमूदार हुआ। उस दरवेश साबर ने अहमद शाह का नाम सरदारी के लिए पेश कर दिया। जरगे के अफराद को साबिर शाह ने मुखातब करते हुए कहा, इन लाअमानी बातों से कुछ भी हासिल नहीं होगा। खुदा ने अहमद खान को तुम सबसे बड़ा और बाअज़मत आदमी पैदा किया है। अफगान खानदानों में ये सबसे बाला और बरतर है। खुदा की मर्जी के सामने सर झुका दो, वरना याद रखो उसकी मशीयत से सरताबी तुम्हें कहीं का न रखेगी। दरवेश साबिर की ये गुफ्तगू और तकरीर सारे कबायली सरदारों के दिल में उतर गई और मुतफ़िका तौर पर उन्होंने अहमद शाह को अपना रहनुमा मुंतखब कर लिया। सरदार मुंतखब होने के बाद दरवेश साबिर ने अहमद शाह को मशवरा दिया। इस वक्त जबकि नादिर शाह मर चुका है और उसकी जगह ईरानियों ने किसी को अपना बादशाह नहीं चुना और वो फिलफौर अपनी बादशाहत का ऐलान कर दे। अहमद शाह को ये मनसब कबूल कर लेने में तामुल था क्योंकि मौजूदा बेसरो सामानी के हालात में वो शाही लवाजिमात और जलालो अजमत से महरूम था।
اپنے آپ کو نااہل خیال کرتا تھا، لیکن درویش صابر ایسا آدمی نہیں تھا جس کو آسانی کے ساتھ اس کے طے شدہ فیصلے سے منحرف کیا جا سکتا۔ جب اس نے دیکھا کہ احمد شاہ کا نام افغان سرداروں اور اہل قبائل کے لیے ناقابل قبول نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنا سردار اعلیٰ منتخب کر لیا ہے، تو اس نے اس عظیم اور نفسیاتی لمحے سے فائدہ اٹھایا اور اس نے فوراً اسی زمین پر ایک چھوٹا سا چبوترا بنایا اور احمد خان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، احمد خان، اس پر بیٹھ جاؤ، یہ تمہاری مملکت کا تخت شاہی ہے۔ درویش صابر کے ان الفاظ نے نہ جانے احمد شاہ پر کیا اثر کیا کہ اسے حوصلہ ہوا اور اس نے درویش صابر کے کہنے پر اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ احمد شاہ کے یوں مان جانے پر درویش صابر نے احمد شاہ کو مخاطب کر کے کہا، اب تم بادشاہ در دوراں ہو۔ احمد شاہ نے اس القاب اور خطاب میں تھوڑی سی ترمیم کی اور در دوراں کے بجائے در دران کر دیا۔ یہی لفظ بگڑ کر درانی بنا اور اس کے بعد ابدالی سے احمد شاہ درانی بن گیا۔ اپنی بادشاہت کا اعلان کرنے کے بعد احمد شاہ نے عملی قدم اٹھایا۔ اس وقت اس کے ماتحت تقریباً 4000 افغانوں پر مشتمل لشکر تھا، جسے لے کر وہ قندھار کی طرف روانہ ہوا۔ حالانکہ ابدالیوں کا اصل وطن ہرات شہر تھا، لیکن ہرات پر اس وقت نادر شاہ کا ایک نامزد گورنر تھا جس کے پاس خاصا بڑا لشکر تھا۔ احمد شاہ کی چونکہ اس وقت عسکری قوت کچھ زیادہ نہ تھی، لہٰذا اس نے ارادہ کیا پہلے قندھار کو فتح کر لے اور وہاں اپنی طاقت اور قوت کو مستحکم کرنے کے بعد پھر ہرات پر حملہ آور ہو۔ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے 4000 مسلح جوانوں کے ساتھ احمد شاہ بڑی تیزی سے قندھار کی طرف بڑھا۔ قندھار کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک ایرانی لشکر احمد شاہ کا راستہ روک کھڑا ہوا، لیکن احمد شاہ کی سرکردگی میں اس کے لشکر نے اس جاننثاری سے حملہ کیا کہ اس ایرانی لشکر کو شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ اس کامیابی سے احمد شاہ اور اس کے ساتھیوں کے حوصلے بلند ہو گئے تھے اور انہوں نے مزید تیزی کے ساتھ قندھار کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کی خوش قسمتی کے اس کے قندھار پہنچنے سے صرف ایک دن پہلے نادر شاہ کی طرف سے سندھ اور پنجاب کا والی تقی خان شیرازی لاہور سے قندھار پہنچا۔ تقی شیرازی اپنے ساتھ 2 کروڑ روپے کا خزانہ زر نقد لایا تھا اور بے شمار ہیرے جواہرات اور شالوں پر مشتمل سامان لے کر قندھار آیا تھا۔ اس کے علاوہ 300 اونٹوں پر مشتمل ایک کاروان بھی تھا جو مختلف ضرورت کے سامان سے لدا ہوا تھا، اور یہ سامان تقی شیرازی لاہور سے لے کر براستہ قندھار مشہد میں نادر شاہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ اسے ابھی تک نادر شاہ کے مرنے کی خبر نہ ہوئی تھی۔ احمد شاہ کو بھی اس مال و اسباب کے قندھار آنے کی خبر ہوئی تھی، لہٰذا وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھا، حملہ آور ہوا اور اس سارے سامان پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اس کاروان میں اونٹوں کے علاوہ کچھ ہاتھی بھی تھے، وہ بھی احمد شاہ کے قبضے میں آ گئے اور جو بھی مال و متاع قندھار سے اس کے ہاتھ لگا اسے احمد شاہ نے اپنے لشکر کے سرداروں، سپاہیوں، نیز حکومت کے عہدیداروں اور ملازموں میں تقسیم کر دیا۔ قندھار پر قبضہ کرنے اور سارا مال تقسیم کرنے کے بعد احمد شاہ کو ایک خاطر خواہ پیدا ہوا۔ اس کی حوصلہ مندی، اعلیٰ ظرفی اور دریا دلی نے مستقبل کی تعمیر میں بہت مدد کی۔ ابھی تک متعدد قبائل ایسے تھے جنہوں نے واضح اور غیر مبہم طور پر اس کے انتخاب کو تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن اس کی یہ فیاضی اور دریا دلی دیکھ کر مختلف قبائل کے سردار مستقل احمد شاہ کے دامن دولت سے وابستہ ہو گئے۔ احمد شاہ نے ان لوگوں کی وابستگی سے پورا فائدہ اٹھایا۔ اپنے لشکر میں اس نے مزید اضافہ کیا۔ اب وہ قندھار پر قبضہ کرنے کے بعد کابل پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کرنے لگا۔ قندھار فتح کرنے کے بعد قندھار کی جامع مسجد میں احمد شاہ نے اپنی تاج پوشی کی باقاعدہ مگر سادگی اور وقار کے ساتھ رسم ادا کی۔ اس رسم کے ادا کرنے میں شہر کے علماء اور سرداروں کو جمع کیا گیا اور شہر کے سب سے بڑے عالم نے اس موقع پر ایک مٹھی بھر گیہوں احمد شاہ کے سر پر نچاور کیے، اور جس قدر لوگ وہاں جمع تھے ان کے سامنے اعلان کر دیا کہ بادشاہت کے لیے احمد شاہ کو خدا نے اور قوم نے منتخب کیا ہے۔ قندھار میں باقاعدہ تاج پوشی کی رسم ادا کرنے کے بعد احمد شاہ نے شاہ کا خطاب اپنے لیے اختیار کیا۔ درہ پہلے ہی سے وہ استعمال کر رہا تھا اور اب وہ اس نسبت سے احمد شاہ درانی کہلانے لگا۔ اپنی رسم تاج پوشی کے بعد اس نے یہ اعلان بھی منادی کے ساتھ کرایا کہ آئندہ سے اس کے قبیلے کو ابدالی نہ کہا جائے بلکہ درانی کہا جائے، اور آئندہ سے کوئی بھی اس قبیلے کا پرانا نام ابدالی استعمال نہ کرے۔ اپنی بادشاہت کا اعلان کرنے کے بعد احمد شاہ نے نیا سکہ ڈالا اور اپنی مہر تیار کروائی۔ اس مہر کے دوسری طرف ایک طاؤس کی تصویر نقش تھی۔ اس کی مہر انگشتری نما ایک کورا کی طرح تھی۔ اب احمد شاہ کے سامنے 2 اہم ترین مسائل تھے جنہیں اس نے حل کرنا تھا۔ ایک تو افغان قبائل کی تنظیم، دوسرے اپنی نئی حکومت اور تحفظ اور سلامتی کا بندوبست۔ قندھار کو فتح کرنے کے بعد احمد شاہ نے اپنی حکومت، شخصیت اور وجاہت کے تحفظ اور استحکام کے لیے اپنے سارے وسائل اور ذرائع استعمال کیے۔ اس نے افغان قبائل کو یکسر اپنا ساتھی اور منقار بنا لیا، لشکر کے لیے بڑھتی زور و شور سے شروع کی۔
ہر طرف سے بھرتی ہونے والے مسلح جوانوں کا تانتا لگ گیا تھا اور بہت ہی قلیل عرصے میں اس کی فوجی جو پہلے صرف 4000 لشکریوں پر مشتمل تھے اب 40,000 تک جا پہنچی تھی۔ اس کے لشکر کے سپاہی زیادہ تر ابدالی اور غلزی قبیلے کے خاندانوں اور کنبوں پر مشتمل تھے۔ اب اس کے لشکر میں بڑی تیزی سے قزلباش بھی شامل ہونے شروع ہو چکے تھے۔ بہرحال قندھار میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد احمد شاہ نے اپنی طاقت اور قوت کو خوب استحکام بخشا۔ اس وقت تک افغانستان نام کا کوئی ملک موجود نہ تھا۔ احمد شاہ کے سامنے جو پہلا کام تھا وہ یہ تھا کہ ان مختلف اضلاع کو جو افغان آبادی پر مشتمل ہیں ایک سیاسی وحدت میں تبدیل کر دے۔ ہرات کو کسی آئندہ وقت کے لیے اس نے چھوڑ دیا، جبکہ فی الوقت اس نے غزنی اور کابل کو فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کابل کا حکمران ان دنوں نصیر خان تھا۔ احمد شاہ نے جب قندھار کو فتح کیا تو یہ نصیر خان احمد شاہ کے خلاف فوجی تیاریاں کرنے لگا۔ شروع میں یہ نصیر خان مغل شہنشاہ محمد شاہ رنگیلے کی طرف سے کابل کا گورنر تھا، لیکن جب یہ صوبہ نادر شاہ کی عملداری میں منتقل ہو گیا تب بھی نصیر خان کو اس کے منصب پر بحال رکھا گیا۔ اب یہ نصیر خان احمد شاہ کو نادر شاہ کا جانشین ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ کابل پر احمد شاہ کی سطوت اور اقتدار کو تسلیم کرنے پر رضامند تھا، بلکہ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ نادر شاہ کی موت کے بعد اب وہ ہندوستان کی مغل حکومت کا مال گزار اور تابع ہے، اور یہ کہ احمد شاہ اور اس کی حکومت سے اسے کوئی سروکار اور واسطہ نہیں ہے۔ جس وقت ایرانی علاقوں میں احمد شاہ نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا تھا اس وقت نصیر خان بھی اس کے پاس تھا۔ نصیر خان نے اس موقع پر احمد شاہ سے التماس کی تھی کہ اسے کابل کی گورنری پر بحال رہنے دیا جائے۔ احمد شاہ نے اسے کابل کی گورنری پر فائز رکھتے ہوئے اس کی بیٹی کو اپنے حرم میں داخل کر لیا تھا، اور یہ کہ نصیر خان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 5 لاکھ روپے سالانہ احمد شاہ کو ادا کیا کرے گا، لیکن بعد میں یہ نصیر خان اپنے وعدے سے منحرف ہو گیا۔ اس کے علاوہ کابل کے افغانوں نے اس لیے یہ رقم ادا کرنے سے اپنی معذوری کا اظہار کیا اور نصیر خان کو مجبور کیا کہ وہ احمد شاہ درانی کے خلاف جنگ چھیڑ دے۔ نصیر خان والی کابل کے اس رویے کو نظر میں رکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کے ساتھ قندھار سے کابل کی طرف کوچ کیا۔ غزنی کا والی جسے نادر شاہ نے متعین کیا تھا اسے جب خبر ہوئی کہ احمد شاہ قوت پکڑ چکا ہے اور وہ قندھار فتح کرنے کے بعد کابل پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو اس نے احمد شاہ کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ محسوس کیا۔ لشکر لے کر وہ غزنی سے نکلا اور احمد شاہ کی راہ روک کھڑا ہوا۔ غزنی کے نواح میں ہولناک جنگ ہوئی جس میں احمد شاہ نے غزنی کے والی کو بدترین شکست دی اور آگے بڑھ کر احمد شاہ نے غزنی پر قبضہ کر لیا۔ کابل کے حکمران نصیر خان کو جب غزنی کے حکمران کے شکست کا علم ہوا تو وہ کابل سے پشاور کی طرف بھاگا۔ پشاور میں بیٹھ کر اس نے ہندوستان کے مغل شہنشاہ سے اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہوئے احمد شاہ کے خلاف اس سے مدد طلب کی۔ ساتھ ہی ساتھ نصیر خان نے ازبک اور حرش قبائل کو اپنے لشکر میں بھرتی کرتے ہوئے اپنی قوت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ احمد شاہ کو جب خبر ہوئی کہ کابل کا حکمران نصیر خان کابل سے نکل کر پشاور میں جا بیٹھا ہے تو اس نے اندر ہی اندر کابل کے افغان سرداروں کو خط لکھ کر اپنی تائید و حمایت، نصرت و عیانت کی وحدت ملی کے نام دعوت دینا شروع کی۔ اس دعوت کے لیے احمد شاہ نے کابل کے اکثر سرداروں کو اپنا ہمنوا اور مددگار بنا لیا اور ان سب سرداروں نے احمد شاہ کو واضح اور غیر مشتبہ انداز میں اپنے پورے تعاون کا یقین دلایا۔ دوسری طرف احمد شاہ نے کابل کے افغان سرداروں سے یہ بھی وعدہ کیا کہ ان کی سرداری پر حرف نہیں آنے دیا جائے گا اور یہ کہ داخلی طور پر وہ پہلے کی طرح پوری آزادی کے ساتھ رہیں گے اور جو بھی کام کیا جائے گا ان سے پوری طرح صلاح و مشورہ کیا جائے گا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد احمد شاہ اپنے لشکر کے ساتھ کابل پر حملہ آور ہوا۔ کیونکہ کابل کے سردار اندر ہی اندر احمد شاہ سے مل چکے تھے لہٰذا کسی بڑی جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی اور احمد شاہ کا کابل پر قبضہ ہو گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد قاسم تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وہ کہنے لگا، عبداللہ میرے بھائی، جس وقت تمہیں تمہارے ریوڑ سمیت احمد شاہ کے سامنے پیش کیا گیا تھا اس سے کئی روز پہلے احمد شاہ کابل پر قبضہ کر چکا تھا اور شہر کے نواح میں اپنے لشکر کے ساتھ خیمازن ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جو حالات پیش آئے ان سے تم واقف ہی ہو۔ اب دیکھتے ہیں کابل کو فتح کرنے کے بعد احمد شاہ کدھر کا رخ کرتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد قاسم جب خاموش ہوا تو عبداللہ بولا، دیکھ میرے امزاد بھائی، اب رات کافی ہو چکی ہے، اب ہمیں آرام کرنا چاہیے، مجھے کل نادر آباد کی طرف جانے والے کاروان کے ساتھ بھی روانہ ہونا ہے۔ قاسم نے عبداللہ کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ دونوں بھائی اپنے اپنے بستروں میں گھس کر سونے کی کوشش کرنے لگے تھے۔